میرے تابع اے رسول۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، چونکہ عمل کا تعلق انسان کے جسم میں روح کے ساتھ ہے، روح انسان حیات زندہ ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ جو ہی انسان کے بدن سے روح منقطع ہو جائے اور چلی جائے تو عمل رک جاتا ہے، لیکن فرمایا اس کے باوجود اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری، ایسا صدقہ اس نے کیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری ہے، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا ولد صالح، نیک بچہ چھوڑ کے آیا ہے، یدعو لہ، جو پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو بعض اعمال کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ویسے تو ہم میت لے کر جاتے ہیں، اب تین چیزیں فرمائیں کہ میت کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک مال و منال، نمبر دو اہل و عیال، نمبر تین نیک اعمال۔ تو مال و منال، جو اس نے دولت و ثروت ہے، جو پیسے ہیں، وہ تو پیچھے رہ گئے۔ دوسری چیز اہل و عیال، وہ قبرستان تک جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، بال بچے جاتے ہیں واپس ساتھ دفنا کے آ جاتے ہیں۔ تیسری چیز فرمائے کہ نیک اعمال ہے، جو انسان کے ساتھ وہاں پر بھی، قبر پہ بھی، حشر پہ بھی، اللہ کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں۔ تو نیک اعمال میں فرمائے ایک بعض عمل تو وہ جو انسان کے ساتھ ساتھ، اور بعض عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ اس نے کیا، عوام کے لیے سرائے تعمیر کروائی، یا مسجد اس نے بنوائی، یا پل اور سڑک اس نے بنوائے، یا ہاسپٹل وغیرہ اس نے عوام کے فائدے کے لیے بنوایا، یا جہاں پانی کی ضرورت تھی وہاں نل لگا دیا، بورنگ کروا دی، کنواں کھدوا دیا۔ یہ ہے صدقۃ جاریہ۔ انسان قبر میں بھی لیٹا ہوا تب بھی اس کو ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی کو دینی تعلیم دے دی، یا دینی تعلیم دلوا دی، یا اس کے اخراجات اٹھوا لیے کہ یہ بچہ حافظ قرآن بنے گا، اس کا کار خیر پہ اخراجات پہ جتنا لگے گا میں اس کا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ اب وہ بچہ علم حاصل کرے گا، قرآن کی تعلیم حفظ حاصل کرے گا، پھر وہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلے گا۔ اب آپ دیکھیں قیامت کی صبح تک ایک ایک آیات، ایک ایک ذرے اور ایک ایک نیکی کا ثواب اس شخص کو جس نے اس کے اخراجات اٹھائے اور تعلیم دلوائی۔ اگر اتنا نہیں تو کسی کو تحیات یاد کروا دی، کسی کو دعائے قنوت یاد کروا دی، سورہ فاتحہ یاد کروا دی، نماز صحیح کروا دی۔ اب وہ پڑھے گا، اس کی نسل پڑھے گی، اور جس کو اس نے سکھایا وہ نماز پڑھے، تو سب کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعل، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا عمل، اس کا ثواب پھر بھی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمائے کہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نیک بچہ ہے اور وہ نیک عمل کر رہا ہو، نیک بچہ چھوڑ کر گیا ہے، اب وہ پیچھے جو بھی عمل کرے گا، دعائیں مغفرت کرے گا، ایصال ثواب، وہ سب اس والدین کے کھاتے پہ جا رہا ہے۔ یا کوئی ایسی کسی ایک تو ایک اولاد جسمانی، ایک روحانی اولاد بھی ہے، روحانی اولاد جس کو میں نے قرآن پاک کی تعلیم دلوا دی، وہ شاگرد ہو گئے، روحانی اولاد۔ یا کسی کو صراط مستقیم، سیدھے راستے کی روشنی اور ہدایت کی کرنیں دکھا دی، اب وہ صراط مستقیم پہ چلے گا، بھلائی کے راستے پہ چلے گا، وہ سارا ثواب یہ ولد صالح اور روحانی اولاد کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب، کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کے والدین کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ تو ضرورت یہ کہ ہم دنیا میں بھی رہ کر ایسا عمل کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔
اور مرنے کے بعد بھی ہم فکر کریں. ایسا نہ ہو کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جائے جس سے ہمارے اعمال پہ پھر نیکی کی جگہ کچھ اور لکھی جائے. گھر پہ ہم نے ٹیلی ویژن چھوڑ کے چلے گئے, یا ایسا ویڈیو گیم. اب بعض تو ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو روزی ہے, میں روزی کما رہا ہوں. اسنوکر کی دکان کھولیے, راڈ گیم کی دکان کھولیے, ویڈیو کی دکان کھولیے, اور آگے سے کہتا ہے کہ میں تو روزی کما رہا ہوں. یہ روزی نہیں ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی واضح نافرمانی ہو. ہر روزی روزی نہیں ہے. پھر سود کھیلنے والا بھی کہہ دے گا یہ بھی میرا روزی ہے, اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے. پھر حرام رشوت کھانے والا جس طرح قانون کا نام دے دیتا ہے. تو بات طویل ہو جائے گی. بات مختصر یہی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنی بھی فکر کریں اور مرنے کے بعد بھی اپنی فکر کریں کہ ایسا عمل چھوڑ کے جائے جس سے ہمیں قبر میں بھی سکون ملے اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی کامل تیاری کی توفیق عطا فرمائے.